قیامت بال یقین اور بلا شبہ آنے والی ہے، لیکن بہت سے لوگ ایمان نہیں لاتے۔ امام مسلم نے صحیح میں حذیفہ بن اسید الغفاری کی سند سے روایت کیا ہے کہ ہم باہم گفتگو کر رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس آئے اور پوچھا کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک ہرگز نہ آئے گی جب تک تم 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ پھر آپ نے ذکر کیا دھوئیں کا، دجال کا، جانور کا، مغرب سے طلوع آفتاب کا، عیسیٰ بن مریم کے نزول کا، یاجوج ماجوج کے خروج کا، مشرق، مغرب اور جزیرۃ العرب کے 3 خسوف یعنی زمین کے دھنس جانے کا، اور آخر میں اس آگ کا جو یمن سے نکل کر لوگوں کو ہانک کر محشر کے میدان میں لے جائے گی۔ وہ علامتیں جو مومنین کو نظر آئیں گی۔ مومن 10 نشانیوں میں سے صرف 6 کو دیکھ سکیں گے، باقی 4 صرف کافروں کو نظر آئیں گی۔ دجال، عیسیٰ بن مریم، یاجوج ماجوج، مغرب سے طلوع آفتاب، جانور اور دھوئیں کو دیکھ سکیں گے، اور یہی ان کی زمینی ترتیب ہے۔ پہلی علامت ظہور دجال ہے۔ ظاہر ہونے والی علامتوں میں یہ سب سے بڑی علامت ہے جسے مومن دیکھ پائیں گے۔ یہ فتنہ ایک عظیم فتنہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے دجال کی زنجیروں کے کھلنے اور قید خانہ سے اس کے خروج کو اس بات کی علامت قرار دیا ہے کہ دنیا کا خاتمہ قریب ہے۔ یہ علامات کبریٰ کی ظاہر ہونے والی علامتوں میں سے سب سے پہلی علامت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے خروج کا سبب، علامت اور وقت مقرر کیا ہے۔ مسلمانوں کے ہاتھوں قسطنطنیہ کے فتح ہونے کے بعد اس کا خروج ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے بیت المقدس کی آبادی یثرب کی بربادی ہے۔ یثرب کی بربادی کے بعد ملحمہ خون ریز معرکہ ہوگا۔ ملحمہ کے بعد قسطنطنیہ فتح ہوگا، اور فتح قسطنطنیہ کے بعد دجال کا خروج ہوگا۔ چنانچہ دجال کا خروج اس وقت ہوگا جب مہدی ظاہر ہو کر جزیرۃ العرب، فارس، روم اور قسطنطنیہ میں کئی جنگیں لڑ چکے ہوں گے۔ دجال کے خروج سے پہلے کچھ واقعات رونما ہوں گے جو اس راندہ درگاہ کے خروج کی علامت ہوں گے۔ ہرمجدون کا معرکہ واقعہ ہوگا، اور اس کے بعد دریائے فرات، شام میں بحیرہ طبریہ اور فلسطین اور اردن کی حدود میں بیسان کا نخلستان سوکھ جائے گا۔ دجال آخری زمانے کا فتنہ ہے، اور فتنہ بھی بہت بڑا اور بہت سخت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر نماز کے بعد جن 4 چیزوں سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے ان میں یہ بھی شامل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تشہد میں 4 باتوں سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور کہنا چاہیے اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کی آزمائش سے اور مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، جب سے اللہ نے آدم کی اولاد کو پیدا کیا ہے کوئی فتنہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھیجا اس نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا۔ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ وہ لا محالہ تمہاری طرف خروج کرے گا۔ اگر اس کے خروج کے وقت میں تمہارے درمیان موجود ہوا تو میں ہر مسلمان کی طرف سے اس کے سامنے حجت پیش کروں گا، اور اگر اس کا خروج میرے بعد ہوا تو ہر آدمی خود اپنی حجت پیش کرے گا، اور میں ہر مسلمان کے لیے اپنے بعد اللہ کو چھوڑ رہا ہوں۔ وہ شام اور عراق کے درمیان ایک شگاف میں سے نکلے گا اور دائیں بائیں فساد برپا کرے گا۔ اے اللہ کے بندو، اے لوگو، ثابت قدم رہنا۔ میں تمہارے لیے اس کے ایسے اوصاف بیان کروں گا جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے بیان نہیں کیے ہوں گے۔ وہ کہے گا میں تمہارا رب ہوں۔ تم تو اپنے رب کو مرنے کے بعد ہی دیکھ سکو گے۔ وہ کانا ہے مگر تمہارا رب یک چشم نہیں ہے۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لفظ کافر لکھا ہوگا۔ اس کو ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ مومن پڑھ سکے گا۔ دجال کا ایک فتنہ تو یہ ہے کہ اس کے پاس جنت بھی ہوگی اور دوزخ بھی۔ اس کی جنت اصل میں دوزخ ہے اور اس کی دوزخ اصل میں جنت ہے۔ جو اس کی آگ کی آزمائش میں پڑے وہ اللہ کی پناہ مانگے۔ اسے سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھنی چاہیے۔ اس کا ایک فتنہ یہ ہے کہ وہ بدو سے کہے گا کہ اگر میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تم میرے رب ہونے کی گواہی دو گے؟ وہ کہے گا کہ ہاں۔ پھر شیطان اس کے ماں باپ کی صورت میں اس کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ وہ کہیں گے کہ اے میرے بیٹے، اس کی پیروی کرو، یہ تمہارا رب ہے۔ ایک فتنہ اس کا یہ ہوگا کہ وہ کسی انسان پر قابو پا کر اس کو قتل کر دے گا، پھر اسے آڑے سے 2 حصوں میں چیر ڈالے گا، پھر کہے گا میرے اس بندے کی طرف دیکھو،
میں اسے دوبارہ زندہ کر دوں گا، مگر وہ پھر بھی کہے گا کہ میرے سوا اس کا کوئی رب ہے۔ چنانچہ اللہ اسے دوبارہ زندہ کر دے گا، اور وہ خبیث اسے کہے گا کہ تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہے گا کہ میرا رب تو اللہ ہے، اور تو اللہ کا دشمن ہے، تو دجال ہے۔ اللہ کی قسم، تمہارے متعلق مجھے آج کے دن سے بڑھ کر کبھی بھی بصیرت حاصل نہیں تھی۔ یہ بھی اس کا فتنہ ہے کہ وہ آسمان کو بارش برسانے کا حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گی، وہ زمین کو اگانے کا حکم دے گا تو وہ اگانے لگے گی۔ اس کا ایک فتنہ یہ ہے کہ وہ ایک قبیلے کے پاس سے گزرے گا جو اس کی تکذیب کرے گا، اس کے تمام چرنے والے جانور ہلاک ہو جائیں گے۔ ایک اس کا فتنہ یہ ہے کہ وہ ایک قبیلے کے پاس سے گزرے گا جو اس کی تصدیق کریں گے، تو وہ آسمان کو بارش برسانے اور زمین کو نباتات اگانے کا حکم دے گا تو بارش بھی برسے گی اور نباتات بھی اگ آئے گی، یہاں تک کہ اس کے مویشی اسی دن سے بہت زیادہ موٹے تازے ہونے شروع ہوں گے، ان کے پہلو تن جائیں گے اور ان کے تھن دودھ سے بھر جائیں گے۔ وہ زمین کی ہر چیز کو روند کر اس پر غالب آئے گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ وہ ان کے جس سوراخ کی طرف سے آئے گا وہاں اسے فرشتے تلوار سونت کر ملیں گے، حتیٰ کہ وہ بنجر زمین کے موڑ پر ایک قسم کی سرخ زمین پر پڑاؤ کرے گا۔ مدینہ اپنے باسیوں سمیت 3 مرتبہ لرز اٹھے گا، اس میں رہنے والا ہر منافق مرد اور عورت نکل کر اس کی طرف چلے آئیں گے۔ وہ خبیث مدینہ سے اس طرح دور ہٹ جائے گا جیسے دھونکنی لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ اس دن کو نجات کا دن کہا جائے گا۔ پوچھا گیا، ان دنوں اہل ارض کہاں ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، وہ ان دنوں تھوڑے ہوں گے۔ ایک مرد صالح ان کا امام ہوگا، جس دوران ان کا امام آگے بڑھ کر ان کو صبح کی نماز پڑھا رہا ہوگا، اسی صبح عیسیٰ بن مریم کا نزول ہوگا۔ وہ امام الٹے پاؤں پیچھے ہٹ جائے گا تاکہ عیسیٰ آگے بڑھ کر نماز پڑھائیں۔ حضرت عیسیٰ اس کے دونوں کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہیں گے، آگے بڑھو اور نماز کراؤ، کیونکہ اقامت تو آپ کے لیے ہی کہی گئی ہے، اس لیے نماز بھی امام پڑھائے گا۔ جب وہ امام چلا جائے گا تو عیسیٰ کہیں گے کہ دروازہ کھول دو، وہ دروازہ کھول دیں گے۔ دروازے کے پیچھے دجال 70,000 یہودیوں سمیت موجود ہوگا، ان میں سے ہر ایک کے پاس تیز تلوار ہوگی۔ جب دجال عیسیٰ کو دیکھے گا تو وہ یوں پگھل جائے گا جیسے نمک پانی میں پگھل جاتا ہے، اور وہ بھاگ جائے گا۔ حضرت عیسیٰ اسے لد شرقی کے دروازے پر جا لیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ اللہ یہودیوں کو شکست دے گا۔ اللہ کی مخلوق میں سے یہودی جس چیز کی پناہ لے گا وہ بول اٹھے گی، خواہ وہ پتھر ہو، درخت ہو، دیوار ہو یا کوئی جانور، سوائے گرکت کے درخت کے، وہ تو یہودیوں کا درخت ہے، اس لیے نہیں بولے گا۔ وہ چیز کہے گی، اے اللہ کے بندے مسلمان، یہ رہا یہودی، آؤ اور اسے قتل کرو۔ دجال کے خروج سے پہلے 3 سال سخت ہوں گے جن میں لوگ سخت بھوک میں مبتلا ہوں گے۔ پہلے سال اللہ آسمان کو حکم دے گا کہ 1/3 بارش روک لو، اور زمین کو حکم ملے گا کہ 1/3 نباتات روک لے۔ پھر دوسرے سال آسمان کو حکم ہوگا کہ 2/3 بارش روک لے، اور زمین کو حکم ملے گا کہ 2/3 نباتات روک لے۔ پھر تیسرے سال آسمان کو حکم ہوگا کہ ساری کی ساری بارش روک لے، چنانچہ ایک قطرہ بھی نہیں ٹپکے گا، اور زمین کو حکم ہوگا کہ تمام نباتات روک لے، چنانچہ کوئی سبزہ نہیں اگے گا، پھر والا کوئی جانور باقی نہیں بچے گا سوائے اس کے جسے اللہ بچائے۔ پوچھا گیا، ان دنوں لوگ کیسے زندہ رہیں گے؟ تو فرمایا، تہلیل، تکبیر، تحمید، یہ ان کو کھانے کا کام دیں گے۔ دجال کا فتنہ زمین پر تھوڑا عرصہ 40 دن رہے گا، یہاں تک کہ عیسیٰ نازل ہو کر اس کا خاتمہ کر دیں گے اور اس کا کام تمام ہو جائے گا۔ ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خاص طور پر اس فتنہ سے نجات کا طریقہ بتایا ہے، اور یہ بھی بتایا ہے کہ مومن اپنی زندگی میں اس فتنہ کو دیکھیں گے۔ ہر نماز کے بعد اس دعا کو پابندی سے کرنا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے۔ اے میرے اللہ، میں جہنم کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، موت و حیات کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ جو اللہ سے پناہ مانگتا ہے اللہ اسے پناہ دیتا ہے، اور جو اس کی دعا کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جسے دجال کے ظہور کی خبر ملے وہ مکہ یا مدینہ میں پناہ لے لے، کیونکہ دجال ان میں سے کسی ایک بستی میں بھی داخل نہ ہوگا۔ جب تک وہ ذکر و دعا کی پابندی کرے گا وہ اسے نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔